بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد۔ آج کل کے حالات جو امت پہ گزر رہے ہیں سب باخبر ہیں۔ اس کا سبب کیا یہ سوچو، یہ ہماری شامت اعمال کے ہم پہ لوگوں کو مسلط کیا گیا۔ اسی لیے زبان پہ شکوہ شکایت مت کرنا، ورنہ ان اللہ مجرم ہو جاؤ گے۔ حکومت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دعا تو کرو کہ اللہ ظالم ظلم بچا لیجیے، یہ ہونا چاہیے۔ تبصرے کرو گے گنہگار ہو گئے، گناہ بے لذت۔ اس لیے ہم نے تذکر نہیں کیا۔ ایسے لوگ آج کل بہت پریشان حال ہیں، قوم ڈوبتی جا رہی ہے، سنت بغاوت کر رہی ہے، گناہ چھوڑتی نہیں، کیسے کامیاب ہوگی؟ ناممکن۔ کتنی تنظیم بنا لو، کتنے جلسے کر لو، کتنے جو قائم کر لو جماعتیں، لیکن جب تک کہ اخلاص نہیں ہوگا اور تعلق نہیں پیدا ہو، کام نہیں بنے گا۔ دو چیزیں فوتان امت کے اندر ہے، ایک اخلاق، ایک اخلاص، دونوں سے پوری ہو رہے ہیں۔ ایک کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سمجھا ہی نہیں اصل مقصد حیات کا ہمارا کہ بد اخلاقی کرنا۔ آپ کی بعثت فرماتے ہیں میری بعثت ہوئی اخلاق درست کروں۔ آج امت بد اخلاق ہو رہی ہے کیونکہ دین سے دور ہو گئے اور دنیا سے قریب ہو گئے۔ وہ قوم ملعون یہود نصارہ اس کے چنگل میں پھنس گئے، جا کے اس کی اتباع میں لگ گئے۔ حالانکہ وہ ربی ہے فاتبعونی، ان کی اتباع کرو۔ اگر غیر اتباع کرتے ہم کو غیرت نہیں آتی، کیسے مسلمان ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے، بے غیرت مسلمان ہو گیا، ہوائے نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچاؤ۔ اللہ کیوں ڈراتا اللہ تعالیٰ؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ زبان پہ تو ہے، دل میں کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس پہ من نہیں شاید شریف اور کونوا مع الصادقین۔ اس پر رمان ہوتا تو کیا مجال کی کوئی ہلا تو دے؟ آج ہم ہل جاتے ہیں فوراً۔ دبو ہو گئے مسلمان، شجاعت تھی بزدلی آ گئی، کیونکہ تقویٰ نہیں رہا، اور جب تک تقویٰ نہیں رہا کامیاب نہیں ہوگے۔ کتنی دعائیں ہو رہی ہیں ہر جگہ، حرمین شریفین میں اور جگہ بھی، انفرادی اجتماعی لیکن قبول نہیں ہو رہی، اس لیے کہ انہیں وعدہ ہے اگر تم نے یہ افعال کیے ہم دعا قبول نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا، شاعر سن نے وضاحت فرما دیا، اس کے باوجود ہمارے اندر بد اخلاقی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہو کے بد اخلاق بنے۔ ہر گھر میں فتنہ ہے، ہر گھر کوئی خوشحال نہیں، کیونکہ ہماری بد اخلاقی ہے۔ چیخ پکارنا خوب جانتے ہیں، غصہ خوب جانتے ہیں، اخلاق سے نہیں پیش آتے۔ یہ سنت طریقہ چھوڑ دیا۔ اسی لیے حق تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ فرماتے کونوا مع الصادقین۔ اس میں بہت سے اللہ کے بندے ہوئے، کونوا مع الصادقین نہیں فرمانا تو امت ضیق میں آ جاتی ہے۔ کونوا مع الصادقین فرمایا، بہت سے اللہ والے ملیں گے، ان کا جاؤ، ان ایک ہی وہ ہے بس کہ دیکھو اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ۔ خانقاہ نظام اسی سجیو کہتا ہے، جیسے علم تو تھا ان کے پاس، اس کے اندر کیسے ضلع پیدا ہو، وہ خانقاہ بنائی گئی۔ شیخ بتاتا تھا دیکھو تم پڑھ کے تو آئے ہو، اس کا یہ مطلب ہے، تیرا اس کے یہاں پر لیکن مطلب وہ بتاتے ہیں مشائخ جنہوں نے تذکیر نفس کیا۔ آج امت علم دانی تو ہے، داری نہیں ہے، علم برا سنت برا عمل نہیں رہا۔ میں تو قاسمی ہوں، میں مظاہری ہوں، میں ندوی ہوں، علم برا سنت برا عمل نہیں رکھ۔ کیوں لغزش ہو گئی، کیوں غلطی کی؟ کیونکہ کونوا مع الصادقین عمل نہیں کیا۔ اخلاق بھی ٹھیک کرو، اخلاص پیدا کرو۔ تو جہاں تک ہو سکے اپنے ایک عمل جائزہ لو، صبح شام تک میں نے کیسے عمل کیا، شریعت موافق یا مخالف ہی ہوں گے۔ مخالف ہے تو قابل فکر بات پیدا ہوگی، دعا بھی کرے تدبیر کرے، اکابر پاس جائے کہ میں اس میں بہت پیچھے جا رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کیسے کروں۔ کتنا ماہر ڈاکٹر ہے، میں خود طبیب ہوں، علاج کر ہی نہیں سکتا، اس کے لیے شرائط میں تم دوسرے رجوع کرو جا کے۔ کتنا جید عالم ہو لیکن منظور ہے شیخ پا جانے پہ۔ ہمارے کعبے کی شان نہیں تھی، مانا گنگوئی
نور مرقدہ مانا تھان نور مرقدہ، نہ قاسم صاحب نور علامہ تھے، لیکن رجوع کیا اپنی تزکیہ نفس کے لیے۔ علم میں تو بادشاہ تھے لوگ، عمل ان کے پاس، علم میرے پاس ہے۔ تو آج وہی پوری امت علم میرا سند رہ گیا، میں قاسمی ہوں، میں مظاہری ہوں، میں سند یافتہ ہوں، یہ نہیں کہا گا وہاں پر، امن مطالبہ کیا جائے گا۔ شاہ ولی اللہ صاحب نور فرماتے تھے، میرے شیخ اول تھے، کہ دیکھو امت پہ ہاتھ کیوں مل رہا ہے، ایک تو فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اور جو صلاحی امت ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو قوم تو ڈوب جائے گی۔ فرائض کہتے ہیں ہمارے اندر نہیں رہا، کثرت بہت ہے، لیکن بس خصوصی والی بات ہے، سمندر کا جھاگ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت سے علم کی نعمت دی ہے، وجود میں انسان کی نعمت دی، اللہ نے انسان بنایا، پھر مسلمان بنایا، نعمت کی بارشیں ہو رہی ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم نافرمانی نہ کریں۔ وہ قوم ملعون یہود و نصارہ، اس نے جال بچھایا، چونکہ یہ سائنس دور ہے، ٹیکنالوجی کہتے ہیں اس کو، ان مسلمانوں کو کیسے نکالا جائے، ہم تو جائے رہے جہنم، ان کو لے چلو۔ سائنس کو دکھا دیا انہوں نے، میں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ شخص اللہ واللہ بننا چاہے سائنس پڑھے، عارف اللہ بن جائے گا، میرا دعویٰ ہے۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں پیسے کے لیے، عہدے کے لیے، معرفت نہیں پڑھتے، ورنہ ایک مضمون وہ معرفت کو گمراہ نہیں ہو سکتا، عارف اللہ بن جائے گا وہ، میرا مضمون ہے یہ۔ اس لیے کہ آج امت اسی لیے ہے، دوسروں بھیک مانگتی ہے، مالک سے نہیں مانگتی، دوسروں سے بھیک مانگتی ہے، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ ارے کیا بچاؤ گے تم؟ ہمارا کھانا اور پینا، معقولات مشروبات مشکوک ہو رہے ہیں، حرام روزی پیٹ میں جا رہی ہے، کیسے دعا قبول ہوگی؟ حق تلفی عام ہو رہی ہے، حصہ دیتے نہیں، میراث میں نہیں دیتے حصہ، حاجی بھی ہے، عالم بھی ہے، معاملہ یہ ہے۔ یہ کسی غلطی اس شخص کے علم کا نکھار نہیں پیدا کیا، چونکہ تزکیہ نفس نہیں کیا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ تزکیہ نفس فرض عین ہے، اس دور میں تزکیہ فرض عین ہے۔ فرض عین کو ہم نے جو ہے مستحب درجہ دے رکھا، جو مستحب ہے یعنی بیعت ہونا، یہ مستحب واجب ہی نہیں ہے۔ روزانہ اللہ بیعت کر لیجیے، ارے اللہ کے بندے بیعت جانتے کس کو کہتے ہیں؟ اصلاح نفس ہے، یہ آخرت کا سودا ہے۔ آج جس کو دیکھو درخواست بیعت کر لیجیے، بیعت کی آتی، یہ ڈاکٹر ہے، مریض والی بات ہے، علاج کرتا جا کے ڈاکٹر کے پاس، اس کی ہدایت عمل کرتا صحت ہو جاتی ہے۔ ایسی بیعت کا مقصد ہے کہ میں نے آپ کے ہاتھ توبہ کی، گناہ سے بچوں گا، طاعت پہ لگوں گا، حرام روزی بچوں گا، یہ ہے بیعت۔ لوگ شیخ کو بدنام کرتے ہیں، شیخ کا کیا قصور اس میں؟ شاعر صاحب فرماتے پوری بات نہ مانے وہ اس کا قصور ہے، نبی کوئی قصور نہیں، خود فرما دیا وما علینا الا البلاغ، میں نے پہنچا دیا بات کو۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ میرے ذمہ پہنچانا منوانا نہیں، بات ہم نے پہنچا دی، منوانا نہیں، میں تم مانو۔ لوگ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ہم نے کہا بھائی یہ فائدہ کے وقت ضائع کرنا، بحث مباحثہ، بات پہنچ گئی تم جانو۔ اسی لیے جنہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا ان گناہ کبیرہ مبتلا ہے۔ امت آج کل اکثریت اور صلاح امت کہتے ہیں، یہ علماء کرام کہلاتے ہیں، اللہ سے ڈرو۔ دو گناہ کبیرہ مبتلا ہے، اکثر بات کی جاتی ہے، قلم بہہ گیا، زبان بہہ گئی، جو چاہا بیان کر دیا، جو چاہا لکھ دیا، ویب سائٹ ڈال دیا۔ اللہ خوف نہیں تمہارے اندر؟ نہ قلم بہ کے، میں نے عرض کیا اکابر ہمارے علماء کرام سے، نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے، یہ بغیر تزکیہ ناممکن۔ علم کو طے کر رہا ہے، نہ قلم بہ کے نہ زبان بہ کے۔ ہمارا کبھی یہی شان تھی، کبھی قلم سے کوئی لفظ ایسا نہیں نکلا ان کے، زبان سے نہ قلم سے، کسی تحقیر ہو، کسی کی تنقید ہو۔ آج ایک مرض ہو رہا ہے کہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا، وہی علم برا سند لیا، برا عمل نہیں کیا۔ آج اسی لیے خان وجود ختم ہو رہا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ یہاں اس وقت توجہ رہی تھی سب سے مقدم کیا عقل حالات کے بارے میں، اعمال کے جو ہے کیسے روزگار پیدا ہو، عقل حالات کی فکر کرو۔ کھانا مشکوک ہو رہا ہے ہمارا، خوب دعوتیں کھا رہے ہیں، کھلم کھلا منکر ہو رہا ہے اور ہم شریک ہو رہے ہیں۔ صاحب
مجبور ہو گئے، کچھ ہمارے تعلقات ایسے تھے، آنا پڑ گیا، یہ کوئی زبان کام آئے گا. وہاں تو ڈرو، وہاں پیشی ہوگی، کیا جواب دو گے کہ تم مجھ سے نہیں ڈرے اور مخلوق ڈر گئے؟ اسی لیے مسلمان قوم بزدل ہو گئی. جو شجاعت کے اعلیٰ درجے قائم تھی امت مسلمہ، وہ ادنا درجے بزدلی میں آ گئی. اتنی ہر ایک کے زبان پہ ہائے کیا ہوگا، فلاں آ گیا، اب کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے، یہ بھی عذاب ہے. اللہ کے تمہارے دلوں میں خبر ڈال دی ان کی، یہ عذاب الہی ہے، استغفار کرو، ایک سے ڈرو بس. سید طاہر حاجی امداد اللہ صاحب مالی مکی نور فرماتے ہیں کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں دو سے ڈرتا ہوں، ایک اپنے رب سے، ایک اپنے نفس سے. یہ بڑے بزرگ. آج ہم صرف نفس سے ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، اور ہم پہ عذاب کے جہاں جائیے ذلیل ہو رہے ہیں کہ عرب کے عجم، کیونکہ سنت پہ عمل نہیں کرتے، فرائض پہ عمل نہیں کرتے، کیسے مسلمان ہیں گے؟ اسی لیے جہاں تک ہو سکے پہلے اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ. میرے شک کا یہ موقف تھا منکرات کا اصلاح کیسے ہو. اسی لیے مبلغ کے لیے تین چیز لازم ہے، مثل فرض عین کے مبلغ کے لیے: حرف شناسی، موقع شناسی، مردم شناسی. انہوں مبلغ بالکل نہیں ہو. حالات تو دیکھو پہلے، تذکیر نفس و کہنا نہیں، اسی لیے تو انا آ جائے گی اس کے اندر، اور شک کو بدنام کرتے ہیں. اس میں شک کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا تم یہ آج پوری جگہ بھائی یہی ہے، استغفار کرو گے اللہ کی رحمت وجہ ہوگی. اپنے اعمال کا جائزہ لو. جب جب قوم پہ عذاب آیا، نافرمانی پہ آیا، صلاح امت زمانے میں منع، انبیاء صلاح سے منع کرتے تھے، لوگ ایسا مت کو مذاق اڑاتے. یہ وہی وقت ہے آج کل. ارے مولانا لوگ ہیں، یہ کٹھملا لوگ ہیں، یہ کیا مولی لوگ ہیں. یہ تنقیدی جملے، تحقیقی جملے امت کے اندر آ گئے، علماء خانوں کو گستاخی، عذاب تو آ جائے گا. حامل شریعت ہے، انسان کے کون ہے ویسا، خطا سب سے ہو جاتی ہے. نبی تو معصوم ہے، وہ معصوم نہیں ہے، خطا تو ہو جائے گی. تدارو بتاتے ہیں کہ خطا ہو جائے فوراً توبہ کرو، اس پر سو ڈال دو. یہ ہے بیت کا مقصد. آج ہم لوگ اس سے بالکل غافل ہو رہے ہیں. نماز کے طرف توجہ دلاتا ہوں، بھائی نماز پڑھو سنت موافق. آج سے فرض اتار تو دیتے ہیں، فرض ادا ہو جائے گا، لیکن برکات سے محروم ہو گئے. جتنی چیز شاہ علیہ السلام فرمائے کیا کیا چیز ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ مکروہ ہے، حرام. یہ سب کو پوچھنا چاہیے. علماء پاجا پوچھو، کوئی بات پیش آئے گی مقدمے کے لیے وکیل پوچھیں گے، اعلیٰ وکیل کریں گے. بہت سپریم کورٹ کے جو اعلیٰ وکیل ہو کئی لاکھ روپے دیتے ہیں، اور دینی خدام جو ہوتے ہیں مفتیان کا کوئی نہیں پوچھتا ان سے. ہاں ہم نے سب پڑھ لیا، ہم سب جانتے ہیں. کیا جانتے ہو تم؟ باریکی جانتے ہی نہیں. میرا مضمون جو میڈیکل سائنس کا جو ہے، اس قدر عمق اس کا دقیق ہے، یہ سمجھنا مشکل اس کا، جب تک کوئی ریویلی نہ ہو اس کے اندر. یہاں ڈاکٹر رجوع کریں گے، عقل نہیں کام کرے گی یہاں پر. اور عام طور پر ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. بالکل نہیں بھائی، تم تو بھی الفبا بھی نہیں جانتے. کہتے ہیں دین، جو علماء کے پاس جاؤ، ان سے ان کے پاس ان کی خدمت کرو، ان سے پوچھو جا کے. دو کام الگ الگ ہے. ایک تو صحبت علماء کے اختیار کرو. سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، بیٹا حکمہ پر جایا کرو، ان کی خدمت رہو گے، تم حکمت کی باتیں بتائیں گے، عمل آسان ہو جائے گا. آج ہم لوگ جاتے ہیں فلاں جگہ جاؤ، فلاں جگہ جاؤ، اچھے نہیں، ارے کیا ملا بنا رہے ہو کیا ان کو؟ یہ جملے ایسے. قوم جو ہے پوری مسلمان وہی یہود نصارہ کی طرف میں جا رہی ہے. اپنے بچے کو مکتب بھیجنا ہیٹی سمجھتے ہیں. ارے میں مدرسہ بھیجوں، مکتب میں. اور وہ جو ہے کانوینٹ اسکول میں جہاں بے حیائی سکھاتی جاتی ہو، یہاں حیا بالکل نہیں ہے، گناہ کی دعوت دی جاتی ہو، وہاں بچے داخلہ ہیں، ہزاروں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. کیوں؟ اسلام کی دھجے اڑا رہے ہم مسلمان ہو کے. تذکیر اسی کا نام ہے. غیرت ہونا چاہیے. مومن شان میں غیرت ہے، بے غیرت بالکل نہیں ہے. چند پیسے میں لوگ بک جاتے ہیں. تحفہ ہدیہ نہیں دیں گے صاحب، میرا مدرسہ نہیں چلے گا.
اللہ کی ذات چلانے والی ہے، مطلب کچھ نہیں. مستغنی کام کرو، اللہ کے لیے کام کرو، پھر دیکھو چلتا نہیں چلتا. میرے شیخ نے مجھ کو نصیحت کی، لکھ کے گئے دنیا سے کہ میرے بعد ناظم کبھی سوال نہیں کرے گا، نہ خلوت میں، نہ جلوت میں، نہ تقریر و تحریر میں، مدرسے کے بارے میں کبھی. حالانکہ الحمدللہ وہ طاقت اللہ نے دے رکھی اور چیز ہے، ایک زبان پہ ہزاروں لاکھ روپے آ جائے، بالکل اس میں مان کیا. اللہ کا عروج ہے، نزول نہیں اس کے اندر. ان کو ہدایت کی ہم تقویٰ مدرسہ چلاؤ اللہ کے لیے، ناموری بالکل نہیں ہے. آج امت مرد ہو رہا ہے، میری مسجد، میرے شیخ، میری جماعت، میری خانقاہ، میرا مدرسہ، یہ میرا کہاں سے آئے گا؟ دین کو بڑھاؤ، دین پہ لگو اشاعت کے لیے. تبلیغ کہتے اشاعت دین کو، وہ ایک کیف ہوتا ہے کوئی بھی کرے. یہ تھوڑی پارٹی بندی ہو رہی ہے ہمارے یہاں. اس مومنٹ کے ہو کے پارٹی بندی کرتے کیوں؟ انہوں نے تذکیہ نفس نہیں کیا. اللہ سے ڈرو، اس پہ اعمال کو ضائع مت کرو. اس لیے پوری امت کا عذاب آ رہا ہے. جب جب قوم کے اندر بے حیائی کا افعال ہوئے، قوم سابقہ میں عذاب آیا. اس وقت پوری قوم اسی جا رہی ہے. ابھی میری حاضری ہوئی تھی 3-4 دن پہلے رائے بریلی، حضرت فرمان عرابی صاحب دار برکاتہ نے کہ افسوس کی بات ہے نوجوان مسلمان شرابی نوشی میں مبتلا ہے، زیادہ ہو رہے ہیں. اسی لیے اب جو گراف آتا ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جرائم کا. مسلمان سب سے آگے، چوری میں، ڈکیتی میں، کردار خراب، مکان پہ قبضہ، دکان پہ قبضہ، جھوٹی گواہی، دعوے داری، یہ مسلمان ہے. پورا گراف اوپر جا رہا ہے. تو جب گناہ کرو گے تو کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اب تک کام ہے دعا ہم نہیں کرتے ہیں تو دنیائی مقصد یہ ہے. پہلے لوگ جاتے بزرگ دین مقدم ہوتا تھا، میرے دین میں استقامت پیدا ہو جائے، دین میں چلوں، دین میں جموں، یہ دعا ہوتی تھی. اب صرف من سے دنیا جاتے ہیں، حضرت دعا کر دیجیے میری بچی شادی ہو جائے، میری کام ہو جائے. بنا تو نہیں ہے لیکن تم نے دنیا کو ترجیح دی. دین کہ میرے بچے دیندار بن جائے، غیر میں دین ماحول پیدا ہو جائے، اس کی دعا نہیں کراتے، وہ دنیا کی طرف ہے. اس لیے جو مقدر تو مل کے رہے گی، تدبیر تو ضرور ہو دیا. مجھے یہ کہ ہمارے اندر دین میں کمی آ رہی ہے، اسی لیے آپ کو دعوت دے رہے ہیں. جتنی چیزیں آج کل دنیا میں رائج ہیں وہ قوم ملعون ہے یہود نصارہ کی، اس نے اس میں کیونکہ اب ایسے سائنٹسٹ کے 4 آلات اس وقت پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں: ویب سائٹ، انٹرنیٹ، موبائل، ٹیلی ویژن. بہت عمدہ آلہ ہے، سب کوئی جواب نہیں ہے، لیکن سب سے گھٹیا یہ ہو گئے. جتنے جرائم ہو سکتے اسی ہو رہے ہیں آج کل. اس شخص کا قصور ہے اسے غلط استعمال کیا، آلہ کوئی قصور نہیں، جسے بنا کوئی قصور نہیں، استعمال تم نے غلط کیا اس کا. جو جرائم ہو رہے ہیں انہیں 4 اس میں ہو رہے ہیں. ذکر کرتے نہیں ہم کہیں بیٹھتے نہیں، ایسی مجلس میں نہیں کہ ہم بور ہو گئے بیٹھے بیٹھے. دین کے لیے یہ ایسے جملے خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے. لوگ جاتے تھے خوشی کے لیے کہ میں جا رہا ہوں تو شیخ کے ہاں، مجھے کوئی بات سننے ملے گی، عمل کروں گا. یہ نہیں خالی حاضری دینی، یہ کیا بات ہے؟ میرے شیخ کے 5 مسئلے تھے. ایک تو تھی تھانوی اصلی میں، اور 5 سے ویسی رابطہ رکھے تھے شیخ سے. اصلاح سے غافل نہیں آخر وقت تک، ورنہ شیخ المشائخ سب کچھ خوبیات تھے ان کے اندر. ان میں بھی اعلیٰ نمبر اور ابا میں بھی اعلیٰ نمبر، لیکن 5 مسئلے تھے ان کے. اصلاح کراتے باقاعدہ جا کے. آخر میں تو شاہ محمد پتہ پڑی تھے. یہ ہم نے شیخ سے سیکھا، مستقبل بالکل نہیں. تو کتاب علم حاصل کرو، بھرے عمل. اکثر لوگ آتے دعا کرنے میں کہا دیکھو دارالمداخلہ تو ہو جائے گا، لیکن یہ نیت کر لو مجھے اشاعت دین میں ملتا ہے. جہاں جہاں میری حاضری پڑی جگہوں پر یہ پیغام پہنچایا، علم کا مقصد ہے عمل. تم عمل کرو گے اسی اشاعت کرو، ثواب ملے گا. سمجھ تو اس کو مل گئی، ثواب نہیں ملے گا. پھر علم برائے عمل. اسی فرماتے شاہ وسیع اللہ صاحب فرماتے تھے علماء کی پکڑ ہو جائے گی کہ تم نے سیاستہ پڑھی، کتنا عمل کیا اس پر. ایسے پڑھ لینا کافی تھا، عمل کیوں نہیں کیا جواب دو. اسی لیے
اللہ تعالیٰ نے کیوں بارہ فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آج سنتیں پامال ہو رہی ہیں، کوئی طریقے سنت بالکل مردہ ہو رہا ہے، غیر جو اللہ کے باغی نبی کا باغی اس سے ہم ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اپنے کا جائزہ لو، یہ کہو، دعا بھی کرو، اللہ آپ نے مجھے انسان بنایا، ہدایت آپ ہی کے اختیار میں ہے، مجھے ہدایت جو آپ چاہتا فرمائیے، گمراہی سے بچا لیجیے۔ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا کہ بار بار ہر نماز پڑھا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، پڑھ لیا کرو بعد۔ سنت اس پیدا کرو، عمل کا جذبہ رکھو۔ ایک ہوتا ہے سمجھنا، ایک اطاعنا، دونوں مومن کی ضروری ہے، سنو بھی اور عمل بھی کرو، اطاعت بھی کرو، یہ ہے مومن۔ آج کے نمونے میں سے ایک عام بحث ہو رہا ہے امت مسلمہ میں حرام گوشت کھانے کا، اللہ ماشاء اللہ بچے گا، لیکن تقریباً 90 سے زیادہ لوگ حرام گوشت کھا رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی۔ وہ ہے ذبیحہ درست نہیں۔ مرغ میں نے آنکھوں دیکھ کر بتایا کہ اس میں ماشاء اللہ 2 انہوں نے کام شروع کیا اس پہ مستعدی سے۔ علی گڑھ میں مفتی اسامہ صاحب مفتی بھی ہے، اور گھر جاتے ہیں پولٹری فارم پہ، یہ دیکھو ذبیحہ درست کرو، پیسے تو سوائے لے لو، اور چاروں مسلمان ہیں، کھانے والے، کھلانے والے، خریدنے والے، بیچنے والے، اور ذبیحہ درست نہیں ہے، بوٹی حرام دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور دلی میں ذاکر لوہی ماشاء اللہ کام کرنا، 6 نفر تیار کیے تھے اب سے 4 سال پہلے، اب 600 نفر ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کیا مشکل کیا ہے، شریر معافی ذبح کرو گے روزی حلال ہوگی، کھانے والا بھی مجرم نہیں ہوگا۔ آج کتنی دعوتیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے یہاں، اس سب میں چکن ہے، چکن قورمہ، چکن بریانی، ذبح حرام۔ اس پہ غور کرو۔ اسی طرح میرا موقف ہے عرض کرنے کا کہ شادی میں ہم جاؤ گوشت بالکل مت کھاؤ، نہ جہاز پہ نہ ریل پہ، سبزی کھا لو۔ وقت کے کون سے سپلائی کرتے ہیں، موبائل پہ آرڈر لیا سپلائی کر، کب ذبح کیا تم نے، کاٹ چھانٹ کاٹے ہوتے وہی ہے۔ ایک ہوتا ہے ذبیحہ، ایک ہوتا ہے جھٹکا۔ آج امت جھٹکا میں آ گئی، یہ حرام ہے۔ یہ کتنے لوگ یہاں پر یہاں ہے علانہ فیکٹری اور باقاعدہ علماء میں سے بتائیے نا ذبح کیسے کرو گے۔ ہماری نگرانی ہونا چاہیے، ان سے کہنا چاہیے، منہ میں پان پراگ کیا کیا بھرے ہوئے اور ذبح کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ کا نام لیا نہیں، بسم اللہ پڑھا نہیں۔ اس لیے وہ جب حرام سے گوشت جو پلے گا وہ تو حرام کاری سے متوجہ ہو کرے گا۔ کھانا میں احتیاط، پانی میں احتیاط۔ کتنی آج کل یہ بیئر چل رہی ہے، فروٹ بیئر ہے، جتنے سب شراب قسمیں ہوئی ہے، اور ہر ایک پی رہا ہے اس کو۔ تو ہمارے اندر اسی لیے بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ مسلط کرتی دوسروں کو کہ لو ٹھیک ہے تم شریعت کو نہیں مانتے، ہم مسلط کرتے ہیں۔ ہر ایک ضیق میں ہے اس وقت، کوئی محلہ شہر کا کوئی بسی معمول نہیں ہے، اور لیکن ابھی ہوش بالکل نہیں، وہی بے حیائی کا پھل، وہی تقریبی کام، یہ بھی اللہ کا عذاب، یہ بھی ہے۔ نعمت سلب کر لی، نعمت سلب کر لیا تعالیٰ نے، دعا اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ آج کی آپ نے توفیق دی، تلاوت کر رہی، نماز پڑھا، اللہ محروم نہ کیجیے گا۔ یہ تو دعا ہونا چاہیے۔ یہ خان رکھائی نظام الرٹ، بالکل چوکنا رہے، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرے۔ آج ہمارے اندر قوم جو ہے بے حیائی مبتلا ہے، سطر کا بالکل خیال نہیں ہے کہ عورت کا مرد۔ سب سے اہمیت یہ شرط انسان مسلمان قوم وہ ایسا مذہب ہے اسلام کے اندر سطر کو اس نے زور دیا۔ کسی مذہب ہے، میں نے پوچھا تھا ایک پروفیسر ہندو لا کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا کیا ہے کہ ہمارے اس کو تصور ہے ہی نہیں، پاکی کے بارے میں اور کے بارے میں، ان کے بعد صرف اسلام کے اندر ہے۔ اور ہم مسلمانوں کے بچے ہماری ٹی شرٹ ہی پہنتے ہیں، بنانا ہو رہی ہے، تو علامات قیامت میں سے ہے۔ اس لیے اسی اشاعت ہونا چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان بناؤ۔ کیسے بناؤ گے؟ کونوا صادقین عمل کرو، گناہ سے بچو،
آج ہر ایک کے زبان میں جھوٹ، غیبت، بہتان، تنقید یہ مسلط ہے۔ تنقید کرو نفس پر، شیطان پر، کسی کو جو ہے کسی بلا وجہ امرد ہو رہا چلیے ویب سائٹ آیا، مجھے حیرت ہوتی ان کا موقع ملا اس لیے یاد الہی لگاتے، کبھی لکھتے ہی قلم اٹھتا ہی نہیں۔ دارالعلوم میں بہت سے لوگ جا رہے ہیں ان کے خلاف لکھ رہے ہیں، اپنا عمل نامہ سیاہ کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کوئی بات ہو منکر ہوا اطلاع کرنا، نہ کہ تحقیر کرنا۔ میرے شیخ نے فرمایا منکر پر نقید ہو کر تحقیر مت کرنا۔ آج وہ تحقیر کرتے ہیں، تقابل کبھی نہیں۔ وہ شیخ نے فرمایا کبھی تقابل مت کرنا، تفاضل مت کرنا۔ صحبت ہوتی اصلاح کے اندر سے جاؤ، کامیاب آ جاؤ گے۔ صبح کے شام تک اٹھتے ہی پہلے جائزہ لے، دعا بھی کرو۔ نبی نے دعا مانگی ہے، صبح کی دعا الگ، شام کی دعا الگ۔ اتنی شفقت ہے کہ میرا امتی جو ہے دعا سے محروم نہ ہو، اور ہم لوگ کتنے بد نصیب ہیں دعا پڑھتے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی یہ شفقت ہے کہ چاہتے میرا کوئی امتی جہنم میں نہ جائے، یہ شفقت کا عالم ہے۔ ایک روایت میں عرض کر دوں، سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو درداء ان کلمات کو 4 بار پڑھو گے جہنم آگ سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یہ شفقت، نبی کی شفقت۔ 2 جملے کل ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اس سے میں نے عرض کیا کہ ہر نماز کے بعد 4 بار پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اتنے امت پہ شفیق ہیں، مشفق ہیں، یہ کوئی امتی جہنم میں نہ جائے۔ آج ہم لوگ اس پر عمل نہیں کرتے، اور چیزوں تجارت بارے میں خاص لوگ مشورہ کرتے ہیں، اور دین کے بارے میں کوئی مشورہ نہیں، منمانی کرتے ہیں۔ بھائی اس لیے منمانی کرو گے تباہ ہو جاؤ گے، یاد رکھو۔ جب جب گھروں میں ناتفاقی ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی سے ہوتی ہے، بیوی نافرمان، بیٹا بیٹی داماد بہو سب نافرمان۔ کیوں؟ تم نے مالک کی نافرمان نہیں کی۔ میں تو معصوم ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اپنے منہ سے کہتے ہو، زیادہ تم نے لیا نہیں۔ یہ تو ہے جائزہ لینا چاہیے، اپنے معصوم سمجھ میں تو معصوم ہو۔ یہ سب سے بڑا مرض ہے۔ ایک مریض علاج آسان کر دے، لیکن اسے میں مریض نہیں ہوں، ناممکن ہے۔ اور سمجھ کے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، جانتا تو نہیں اس کے مہلک کیا ہے، مہلکات کیا ہے۔ تو اتباع شریعت پہ عمل کرو گے، یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب۔ بہت کو ضائع مت کرو، اللہ کی باتوں سنو۔ نصیحت ہمارے قابل بہت کی ایک نصیحت کرتا ہوں، بہت اچھی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ فقر محتاجی کا کھانا بہتر ہے، لیکن علم بیچ کر کھانا اچھا نہیں۔ دنیا سے موت کرنے والا اندھا ہے، علم نے اس کو منور کیا ہی نہیں۔ ایک عالم کے لیے کتنی بری بات ہے کہ عمرہ کے پاس جائے، اللہ کی قسم جب بھی میں بادشاہ پاس گیا اور آ کے اپنے نفس کا محاذہ کیا، اس پر زنگ کی ایک تہ پائی، اور تم دیکھتے ہو کہ میں ہوائے نفس خلاف کرتا ہوں، اس کی وجہ سے سختیوں کا سامنا کرتا ہوں۔ قسم بخدا میں نے ان کی کوئی چیز نہیں لی، یعنی بادشاہوں سے ان کے دیے کپڑے نہیں پہنے، یہ تقویٰ کہتے ہیں اس کو۔ آج ہم لوگ امیر پاس جاتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں کہ میں نے یہاں نہ تو میں نے مدد کرو، یہ بالکل نہیں درست۔ یہ چیز مرض دینی مدارس میں آ کر شابان ہوا اور رسی لے کے ممبئی کہاں جا رہے ہیں، بالکل مجھ سے بھیک مانگنے کے ہے۔ ایک ہوتا ہے اطلاع کرنا، بھی ایک مدرسہ ہے، آپ پہ احانت کرنا ہے۔ تربیت کے واقعات کروں، حضرت خادم گئے اور رئیس کے تاجر تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے کل آئیے گا۔ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا عمدہ جواب دیا کہ معاف کیجیے گا،
میرا قیام وہاں ہے، وہاں آپ آئیے گا، اگر دینا تو آئیے گا. یہ ہے مستغنی. میرا قیام وہاں ہے، اگر آپ کو دینا تو آئیے گا. دل میں اللہ سے وہ لو ہو، بیک نہیں بن کو تعارف کرنا ہمارے لیے. کتنے لوگ آج کل اسی جب سے مدارس کے اندر باہر پیسہ آنا شروع ہوا، آگ لگنی شروع ہو گئی. مفتی محمد صاحب بن رحمان فرماتے تھے جب سے پیٹرول ڈالر آیا، آج پیٹرول کے خاصے آگ لگانا، آگ لگ گئی ہر مدرسے کے اندر. وہاں بہت بڑے ذمہ دار ان سے فرمایا کہ لوگ خوش فہمی میں 50-60 لاکھ روپے لاتے ہیں، سب نمبر 2 پیسہ ہوتا ہے. کون کرامات دے گا؟ دبئی شارجہ جاتے ہیں 50 لاکھ 60 لاکھ پیسہ، اور سب وہی پیسہ ہوتا ہے. وہ تو نمرود لائے گا. اسی لیے چند پیسے پہ کام شروع کیا دارالعلوم کے اندر، اور جو ہے اللہ نے کہاں پہنچا دیا. یہ وہی کرے گا جس سے تقویٰ ہو، جن میں خشیت ہوگی. اللہ سے ڈرو، کام کرو اللہ واسطے کرو، نام بالکل نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کوئی کام کرو دین کا، نہ نام کے لیے نہ دام کے لیے، رضا رب نام، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. یہ ہونا چاہیے. بس آج کا خلاصہ یہ کہ نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ، تلاوت کرو صحت کے ساتھ، اور کچھ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کرو. کلمہ طیبہ ہے، استغفار ہے، درود شریف ہے. ایک تو یہ کام کرنے کا، اور اپنے آپ گناہوں سے بچاؤ، حرام روزی سے بچو، حرام گوشت سے بچو. اس پہ عمل کرو گے انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے. دعا کرو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. صلی اللہ تعالی جنرل چلوا دو.